آج ہم محرم کے مہینے اور خاص طور پر کربلا کے واقعے پر بات کر رہے ہیں۔ اس کے تاریخی اور روحانی پہلو کیا ہیں؟ ہمارے پاس کچھ ذرائع ہیں جو اس پر روشنی ڈالتے ہیں، اور خاص طور پر ایک اسماعیلی نقطہ نظر سے بھی۔ جی بالکل، محرم تو اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے، لیکن اس کی اصل پہچان 10ویں تاریخ یعنی یوم عاشورہ سے ہے۔ یہ وہ دن ہے 680 عیسوی میں جب کربلا کے میدان میں وہ بڑا سانحہ پیش آیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین علیہ السلام کی شہادت کا دن۔ جی، ان کے خاندان کے افراد، چند وفادار ساتھی سبھی شہید ہوئے۔ اور ذرائع بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ، جس میں خواتین اور بچے بھی تھے، واقعی اسلامی تاریخ کا ایک بہت ہی غمگین باب ہے۔ شیعہ مسلمانوں کے لیے تو یہ دن بلکہ پہلے 10 دن ہی گہرے رنج اور غم کے ہوتے ہیں۔ ہاں، اور ان دنوں میں وہ خوشی کی تقریبات سے گریز کرتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی جو قربانی ہے، اسے وہ ناانصافی کے خلاف ایک مزاحمت، حق پر ڈٹے رہنے اور صبر کی ایک بڑی علامت سمجھتے ہیں۔ ان کا کردار، مطلب ان کا ایمان، اصولوں پر قائم رہنا، اسلام کے لیے جان دے دینا، یہ سب چیزیں آج بھی مسلمانوں کے لیے ایک مثال ہیں۔ بالکل، کربلا صرف ایک جگہ کا نام نہیں رہا، یہ ایک استعارہ بن گیا ہے انصاف اور قربانی کا۔ اچھا، اب ذرائع میں یہ بات بھی آتی ہے کہ اسماعیلی برادری بھی ان ابتدائی دنوں میں خوشی کی تقریبات نہیں کرتی، اور وہ بھی امام حسین کی اقدار جیسے انصاف ہے، سچائی ہے، ان سے رہنمائی لیتے ہیں۔ جی ہاں، وہ اقدار کو تو مانتے ہیں، لیکن یہاں ایک بہت اہم فرق ہے، اور وہ فرق ان کے بنیادی عقیدے سے نکلتا ہے۔ کیا فرق ہے وہ؟ اسماعیلی تعلیمات کا جو مرکز ہے نا، حاضر امام پر یقین ہے، یعنی امام جو زندہ اور موجود ہے۔ اچھا، تو ذرائع یہ واضح کرتے ہیں کہ اسی بنیادی عقیدے کی وجہ سے اسماعیلی کمیونٹی محرم میں وہ روایتی رسومات ادا نہیں کرتی، جیسے نیاز یعنی کھانے پینے کی چیزیں بانٹنا، یا امام حسین کے نام پر باقاعدہ سوگ منانا، ماتم کرنا، سینہ کو بھی، یہ سب چیزیں۔ اوہو، تو حضرت ان کا موقف یہ ہے کہ جب امام زندہ ہیں، آپ کے سامنے موجود ہیں، تو پھر نیاز یا سوگ کس کا؟ بالکل، یہی نقطہ سمجھنے والا ہے۔ اسماعیلی عقیدے کے مطابق امام کا جو نور ہے، مطلب ان کی روحانی موجودگی اور رہنمائی، وہ کبھی ختم نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ زندہ رہتی ہے۔ اچھا، تو جو ہستی روحانی طور پر زندہ ہے، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی، اس کا سوگ کیسے منایا جا سکتا ہے، یا اس کے نام پر نیاز کیسے دی جا سکتی ہے؟ تو یہ صرف امام حسین کے لیے نہیں ہے؟ نہیں، یہ اصول تمام اماموں کے لیے ہے۔ امام حسین کے بعد بھی تاریخ میں کئی اسماعیلی اماموں کو شہید کیا گیا، بڑے دردناک حالات میں، لیکن ان کے نام پر بھی کوئی نیاز یا ماتم نہیں کیا جاتا۔ وجہ وہی ہے، امام کا نور ہمیشہ زندہ ہے۔ تو پھر یہ جو کچھ لوگ محرم میں شربت یا حلیم وغیرہ تقسیم کرتے نظر آتے ہیں، اسماعیلی کمیونٹی میں؟ ذرائع کے مطابق یہ عمل اصل میں اسماعیلی تعلیمات کے منافی ہیں۔ ان کا زور ماضی کی رسومات پر نہیں، بلکہ امام وقت جو زندہ امام ہیں، ان کی پیروی اور ان کی رہنمائی میں کمیونٹی کی خدمت اور فلاح و بہبود پر ہوتا ہے۔ ان کے لیے امام ہمیشہ زندہ ہیں، ظاہری طور پر بھی اور باطنی طور پر بھی۔ یہ بات کہ امام کی دائمی موجودگی پر اتنا یقین ہے، یہ ہمیں امام حسین کے اپنے سفر کو بھی ایک خاص زاویے سے دیکھنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب انہوں نے اصولوں کی خاطر کس قدر خطرات مول لیے تھے۔ ذرائع میں ان کے مکہ سے کربلا تک کے سفر کا بھی ذکر ملتا ہے۔ جی، وہ 8 ذی الحجہ 60 ہجری کو مکہ سے نکلے تھے، حالانکہ ان تک خبریں پہنچ رہی تھیں کہ کوفہ کے حالات بہت خراب ہیں۔ ان کے بھیجے ہوئے قاصد مسلم بن عقیل کو وہیں شہید کیا جا چکا تھا۔ اسی دن؟ جی، اسی دن۔ اور وہاں کا جو گورنر تھا ابن زیاد، اس نے تو بہت سخت احکامات جاری کر دیے تھے۔ امام کے حامیوں کو پکڑنا، قتل کرنا، گھر جلا دینا، راستے بند کر دیے گئے تھے۔ ان حالات میں بھی وہ نکل پڑے۔ ہاں، راستے میں صفا کے مقام پر مشہور شاعر فرزت سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بھی کہا کہ لوگوں کے دل تو آپ کے ساتھ ہیں، مگر ان کی تلواریں آپ کے دشمنوں کے ساتھ ہیں۔ مطلب خطرہ واضح تھا۔ اس کے باوجود سفر جاری رکھا، یہ تو ان کے عزم کو ظاہر کرتا ہے۔ بالکل۔ پھر ساریبیہ پہنچے تو وہاں مسلم بن عقیل اور ہانی بن عروہ کی شہادت کی تصدیق شدہ خبر ملی۔ پھر بھی وہ آگے بڑھتے رہے۔ کوفہ کے قریب پہنچے تو قادسیہ میں فوج کی موجودگی کی وجہ سے راستہ بدلنا پڑا، اور آخرکار ذو حزم کے مقام پر حر بن یزید تمیمی کے 1000 سپاہیوں نے ان کا راستہ روک لیا۔
اور انہیں کربلا کی طرف جانے پر مجبور کیا؟ جی، وہیں انہیں خیمے لگانے پڑے۔ یہ پورا سفر ان کی ہمت اور ثابت قدمی کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اب راستے میں جو پہلی اہم ملاقات ہوتی ہے وہ ہے حر بن یزید الریاحی کے لشکر سے۔ جی، ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ دن شدید گرم تھا، بہت زیادہ گرمی تھی، اور حر کا جو لشکر تھا وہ پیاسا تھا، ان کے پاس پانی نہیں تھا۔ جی، تو یہاں ایک بہت اہم بات ہوتی ہے، امام حسین نے ان کو پانی پلایا۔ اچھا، ان کو جو روکنے آئے تھے؟ جی ہاں، نہ صرف ان کے سپاہیوں کو بلکہ ان کے گھوڑوں کو، جانوروں کو بھی پانی پلایا۔ ایک غیر معمولی بات تھی اس موقع پر۔ بالکل، اور یہیں سے نا صورتحال تھوڑی سی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ دیکھیں کوفہ سے حکم تو تھا حر کے پاس۔ جی، ابن زیاد کا حکم تھا۔ جی، واضح حکم تھا، لیکن حر نے شروع میں کوئی سختی نہیں کی، طاقت استعمال نہیں کی۔ ہاں، یہ بات قابل غور ہے، یہاں تک کہ جب کوفہ کے ہی کچھ لوگ، چاند لوگ آ کر امام کے قافلے میں شامل ہو گئے، تب بھی حر نے تحمل دکھایا، اس نے انہیں روکا نہیں۔ تو اسی موقع پر امام حسین نے بات بھی واضح کی۔ تبری میں آتا ہے کہ انہوں نے کہا، اگرچہ وہ حر اور اس کے ساتھیوں سے مخاطب تھے، جی، کہ اے لوگو، میں خود سے نہیں آیا، تمہارے خطوط آئے، تمہارے قاصد آئے، تم نے بلایا کہ ہمارا کوئی امام نہیں، آپ آ جائیں۔ تو اگر تم اب بھی اپنی بات پر قائم ہو تو میں تمہارے شہر چلتا ہوں، اور اگر تم بدل گئے ہو، ناپسند کرتے ہو، تو میں واپس چلا جاتا ہوں۔ اور وہ خطوں والے تھیلے بھی دکھائے تھے نا؟ جی ہاں، کہا جاتا ہے کہ خطوں سے بھرے 2 تھیلے دکھائے۔ لیکن حر کا جواب کیا تھا اس پر؟ حر نے کہا کہ بھئی مجھے ان خطوط کا کچھ نہیں پتا۔ اچھا، لا علم ظاہر کی؟ بالکل، کہا کہ مجھے تو بس ابن زیاد کا حکم ہے کہ آپ کو گرفتار کر کے کوفہ لے چلوں۔ تو امام نے انکار کر دیا گرفتاری دینے سے؟ جی، انکار کیا، مگر یہاں پھر وہی بات، حر نے پھر بھی کوئی حملہ نہیں کیا، کوئی زبردستی نہیں کی۔ تو پھر کیا ہوا؟ مطلب کوئی درمیانی راہ نکالی؟ ہاں، ایک طرح کا سمجھوتا ہو گیا۔ طے یہ ہوا کہ امام نہ کوفہ جائیں گے نہ مدینہ لوٹیں گے، اچھا، بلکہ وہ دریا کے ساتھ ساتھ فرات کے کنارے کسی اور طرف چلیں گے۔ اور حر کا لشکر؟ وہ ساتھ ساتھ رہے گا جب تک کوفہ سے کوئی نیا حکم نہیں آ جاتا۔ ایک طرح سے ٹکراؤ ٹل گیا وقتی طور پر۔ لیکن یہ صورتحال زیادہ دیر نہیں چلی ہے نا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ جب قافلہ آگے بڑھا، نیناوا کے علاقے میں پہنچا، جی، وہاں ابن زیاد کا ایک اور حکم آ گیا، اور یہ پہلے سے زیادہ سخت تھا۔ کیا حکم تھا اس بار؟ اس بار حر کو کہا گیا تھا کہ امام حسین کے قافلے کو روکو، اور ایسی جگہ روکو جو بالکل کھلا میدان ہو۔ کھلا میدان مطلب جہاں نہ پانی کا کوئی ذریعہ قریب ہو، نہ کوئی قلعہ، نہ کوئی آبادی، کوئی پناہگاہ نہ ہو، بالکل کھلے صحرا میں۔ اوہ، یہ تو بہت سخت حکم تھا۔ جی، تو امام نے پوچھا کہ یہ جگہ کون سی ہے؟ جب انہیں بتایا گیا کہ یہ کربلا ہے، تو روایت ہے کہ امام نے فرمایا، یہ تو کرب اور بلا کی زمین ہے، یعنی دکھ اور آزمائش کی، اور وہیں خیمے لگا دیے۔ جی، وہیں اترنے کا حکم دے دیا۔ یہ 2 محرم 61 ہجری کی بات ہے، یعنی 2 اکتوبر 680 عیسوی۔ بالکل، اور اگلے ہی دن 3 محرم کو صورتحال اور بگڑ گئی۔ کیسے؟ عمر بن سعد آ گیا ایک نیا لشکر لے کر، تقریباً 4000 سپاہی، اور کمان اب اس کے ہاتھ میں تھی۔ اچھا، یہ وہ عمر بن سعد جس سے رے کی گورنری کا وعدہ تھا؟ جی، وہی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ اس نے آتے ہی امام سے بات چیت کی، اور اسے اندازہ ہوا کہ امام تو اب واپس جانا چاہتے ہیں۔ تو کیا اس نے یہ بات اوپر پہنچائی ابن زیاد کو؟ ہاں، اس نے پیغام بھیجا ابن زیاد کو، شاید کوئی حل نکل آئے۔ لیکن وہاں سے کیا جواب آیا؟ ابن زیاد نے صاف انکار کر دیا، کوئی واپسی نہیں۔ حکم دیا کہ یا تو حسین اور ان کے ساتھی غیر مشروط طور پر یزید کی بیعت کریں، یا پھر جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، بس۔ اس کے بعد تو راستے بند ہوتے گئے۔ اور پھر وہ پانی والا معاملہ ہوا 7 محرم کو۔ جی، یہ سب سے آپ کہہ لیں کہ تکلیف دہ مرحلہ شروع ہوا۔ 7 محرم کو ابن زیاد کے حکم پر عمر بن سعد نے فرات پر پہرا بٹھا دیا۔ مکمل پابندی 500 گھڑ سوار لگا دیے کہ کوئی خیموں تک پانی نہ لے جا سکے۔ 3 دن تک، 10 محرم تک؟ جی، اگلے 3 دن عاشورہ تک امام کے اہل خانہ، بچے، عورتیں، ساتھی سب شدید پیاس میں مبتلا رہے۔ عباس نے کوشش کی تھی پانی لانے کی؟ جی، حضرت عباس نے ایک بہادرانہ کوشش کی کچھ اور ساتھیوں کے ساتھ، لیکن وہ بہت تھوڑا پانی ہی لا سکے تھے۔ وہ کافی نہیں تھا،
یہ بھی کہا جاتا ہے کہ عمر بن سعد خود شاید جنگ نہیں چاہتا تھا، اس نے کوشش کی تھی ابن زیاد کو سمجھانے کی۔ ہاں، کچھ ذرائع اس طرف اشارہ کرتے ہیں کہ اس نے شاید کوشش کی کہ خون خرابہ نہ ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا قتل نہ ہو، لیکن ابن زیاد نہیں مانا۔ اور پھر آخری پیغام آ گیا؟ جی، ابن زیاد نے شمر بن ذل جوشن کو بھیجا ایک خط دے کر، جس میں کیا لکھا تھا؟ ختمی حکم عمر بن سعد کے نام کہ یا تو فوراً حملہ کرو یا کمان شمر کے حوالے کر دو۔ تو یہ آخری الٹیمیٹم تھا۔ بالکل، اس کے بعد جنگ ناگزیر ہو گئی۔ جب ابن سعد کی فوج وہ امام حسین کے خیموں کے بالکل قریب آ گئی۔ ہاں، صورتحال بہت زیادہ کشیدہ ہو گئی تھی، بہت زیادہ۔ اور اسی وقت امام حسین نے اپنے بھائی حضرت عباس کو بھیجا جی، کہ وہ دشمن سے بات کریں اور ایک رات کی مہلت مانگے۔ ایک رات کی مہلت کس لیے؟ وہ عبادت کے لیے، غور و فکر کے لیے، اور حیرت کی بات ہے کہ وہ مان بھی گئے، مہلت مل گئی۔ اچھا، یہ تو واقعی حیرت کی بات ہے۔ جی، اور پھر اسی رات امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں کو، اہل بیت کو جمع کیا۔ ہاں، یہ بہت اہم واقعہ ہے۔ سنا ہے چراغ بجھا دیا گیا تھا؟ بالکل، چراغ بجھا کر انہوں نے سب سے کہا، جیسا کہ تبری میں بھی آتا ہے کہ میرا خیال ہے کل ہم شہید ہو جائیں گے، اللہ اکبر، تو میں تم سب سے اپنی بیت واپس لیتا ہوں، رات کا اندھیرا ہے، جس نے جانا ہے چلا جائے۔ اور یہ بھی کہا کہ میرے اہل بیت میں سے بھی کسی کو ساتھ لے جاؤ۔ جی ہاں، اگر ہو سکے تو میرے اہل بیت میں سے بھی کسی کو ساتھ لے جاؤ تاکہ وہ محفوظ رہیں۔ یہ بہت بڑی بات تھی۔ یہ تو مطلب اپنی جان سے زیادہ فکر اپنے ساتھیوں کی، ان کے اہل بیت کی۔ بالکل، وہ نہیں چاہتے تھے کہ کوئی صرف ان کی وجہ سے مارا جائے۔ لیکن جواب کیا آیا؟ کیا کوئی گیا؟ جواب تو اس سے بھی زیادہ حیران کن تھا، ایک شخص بھی نہیں گیا۔ کوئی بھی نہیں؟ کوئی بھی نہیں، سب نے یک زبان ہو کر کہا، تبری کے ہی الفاظ ہیں کہ خدا کی قسم ہم آپ کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑیں گے، یہاں تک کہ ہم سب آپ کے سامنے مارے جائیں۔ سبحان اللہ، یہ کیسی وفاداری تھی! یہ غیر متزلزل عزم تھا، اور وہ پوری رات وہ سب عبادت کرتے رہے، قرآن پڑھتے رہے، ذکر کرتے رہے۔ تو یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا بلکہ سوچا سمجھا قدم تھا؟ جی، گہرے ایمان اور مقصد سے جڑے ہونے کا ثبوت تھا۔ اچھا، پھر آئی عاشورہ کی صبح، 10 محرم۔ تعداد کا تو کوئی مقابلہ ہی نہیں تھا۔ کہاں مقابلہ تھا؟ امام حسین کے ساتھ صرف 72۔ جی، ان میں 32 گھوڑوں پر تھے اور 40 پیدل، اور ہر عمر کے لوگ تھے، بزرگ بھی، نوجوان بھی۔ جیسے مسلم بن اوسجا بہت بزرگ تھے اور قاسم بن حسن تو بہت کم عمر تھے۔ بالکل۔ اور دفاع کے لیے خیموں کے پیچھے لکڑیاں اور سرکنڈے جمع کر کے آگ لگا دی گئی تھی۔ اچھا، تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کر سکے؟ جی، تاکہ عقب محفوظ رہے۔ اور لشکر کی کوئی ترتیب بھی تھی؟ مطلب کون کہاں تھا؟ ہاں، بالکل تھی۔ میمنہ یعنی دائیں بازو پر زہیر بن قین تھے، میسرہ یعنی بائیں بازو پر حبیب بن مظاہر، اور علم حضرت عباس کے پاس تھا، علمدار وہی تھے۔ یہ سب بہت بہادر اور تجربہ کار لوگ تھے۔ تو محدود وسائل میں بہترین حکمت عملی تھی۔ یقیناً۔ اس کے بعد امام حسین نے ایک آخری کوشش بھی کی جنگ ٹالنے کی۔ جی، وہ اونٹ پر سوار ہوئے اور دشمن کی فوج کے سامنے گئے۔ اچھا۔ تبری میں ہے کہ انہوں نے پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر اپنا تعارف کرایا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ یاد دلایا، اور پوچھا کہ مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ ہاں، پوچھا کہ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کیا ہے، یا کسی کا مال لے لیا ہے، یا کسی کو زخمی کیا ہے؟ اور وہ خطوط کا بھی ذکر کیا جو کوفہ والوں نے لکھے تھے۔ جی بالکل، یاد دلایا کہ کیا تم لوگوں نے ہی مجھے خط لکھ کر نہیں بلایا تھا؟ لیکن ان لوگوں کا کیا جواب تھا؟ جواب مکمل خاموشی یا پھر انکار۔ اپنے خطوط سے بے مکر گئے؟ جی، صاف مکر گئے کہ ہم نے کوئی خط نہیں لکھے، بس یہ وہ لمحہ تھا جب ظاہر ہو گیا کہ اب بات دلیل کی نہیں رہی۔ تو امام حسین واپس آ گئے؟ جی، وہ واپس اپنے خیمے میں تشریف لے گئے۔ اور پھر جنگ شروع ہونے سے ذرا پہلے وہ واقعہ ہوا حر بن یزید کا۔ ہاں، حر بن یزید، یہ وہی تھے جنہوں نے سب سے پہلے امام کا راستہ روکا تھا۔ جی۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ وہ بہت پریشان تھے، کانپ رہے تھے، اندر ایک کشمکش چل رہی تھی۔ انہیں اندازہ ہو گیا تھا کہ معاملہ بہت بگڑ گیا ہے۔ بالکل، انہیں لگا کہ وہ گناہگار ہو گئے ہیں، تو وہ اپنا گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے پاس آئے۔
और आकर क्या कहा? वो उनके कदमों में गिर गए, माफ़ी मांगी और कहा कि मेरा अंदाज़ा नहीं था कि ये लोग आपके साथ ऐसा करेंगे। मैं तौबा करने आया हूँ। क्या मेरी तौबा कबूल हो सकती है? जी, और ये भी कहा कि मैं आपके सामने लड़कर अपनी जान देना चाहता हूँ। इमाम हुसैन का क्या रद्द अमल था? उन्होंने माफ़ कर दिया और फरमाया, जैसा मशहूर है, उठो, तुम आज़ाद हो, जैसे तुम्हारी माँ ने तुम्हारा नाम हुर यानी आज़ाद रखा था। सुभान अल्लाह, क्या ज़र्फ था, माफ कर दिया। जी, ये कबूलियत और माफ़ी का एक बड़ा लम्हा था। उसके बाद हुर वापस गए? हाँ, वो वापस दुश्मन की फौज की तरफ पलटे, लेकिन अब उनका अंदाज बदल चुका था। वॉशिंगटन अर्विन जैसे मगरबी मौर्रिख ने भी उनके अल्फाज लिखे हैं। जी, लिखा है। उन्होंने कूफा वालों को ललकारा, कहा, ए कूफा वालों, अफसोस तुम पर, तुमने उन्हें बुलाया और जब वो आ गए तो उन्हें दुश्मन के हवाले कर दिया। और पानी बंद करने का भी ताना दिया। हाँ, कहा, तुमने उन पर फुरात का पानी बंद कर दिया, जिसे यहूदी, नसरानी, यहाँ तक के कुत्ते भी पीते हैं। तुमने आले रसूल को प्यासा रखा है। ये उनके दिल की आवाज थी। बिल्कुल, ये उनकी तौबा की सच्चाई थी। और फिर वो लड़े? जी, बहुत बहादुरी से लड़े और शहीद हो गए। वो करबला के अव्वलीन शुहदा में से हैं। हुर की कहानी तो वाकई बहुत मुतासिर कुन है। गलती कितनी ही बड़ी क्यों ना हो, तौबा का दरवाजा खुला रहता है। जी, और फिर उस हक के लिए सब कुछ कुर्बान करने का हौसला भी आ सकता है। निदामत, तौबा और फिर शुजाअत। मंजर कुछ यूं बनता है कि इब्ने साद है जो पहला तीर चलाकर जंग का आगाज करता है। जी, शुरू में तो छोटी मोटी झड़पें ही होती हैं। इमाम हुसैन के जो साथी हैं वो ज्यादातर खैमों के करीब ही रहते हैं। जी हाँ, शुरू में तो यही था, लेकिन देखें, जराए ये वाजे करते हैं कि दोपहर की नमाज के बाद सूरत हाल बदल जाती है। अच्छा। शाम होते होते जंग बहुत शदीद हो जाती है। फिर इमाम के करीबी साथी और एक एक करके उनके अपने घर वाले, उनके प्यारे, वो उन्हीं के सामने बहादुरी से लड़ते हुए शहीद होते हैं। ओह, यानी एक के बाद एक। उनमें पहले उनके जवान साल बेटे अली अकबर थे, जिनकी शहादत का जिक्र है कि इमाम के लिए बहुत बड़ा सदमा था। फिर मुस्लिम बिन अकील के बेटे अब्बास बिन अली के भाई और कासिम इब्ने हसन जैसे अजीज सब वहीं शहीद हुए। ये तो बहुत ही अलमनाक मंजर कशी है जराए में। आखिर में फिर कौन रह जाता है? आखिर में जराए बताते हैं कि सिर्फ इमाम हुसैन और उनके भाई अब्बास बिन अली मैदान में थे। जी। अब्बास बड़ी दिलेरी से दुश्मन की सफ़ों में घुसते हैं, लेकिन फिर वो इमाम से जुदा हो जाते हैं और खैमों से कुछ फासले पर उन्हें शहीद कर दिया जाता है। अल्लाह अकबर। इसके बाद इमाम हुसैन वापस खैमों में आते हैं। वहाँ जो अहले खाना मौजूद थे, ख़वातीन, बच्चे, उनको तसल्ली देते हैं, उनसे अलविदा कहते हैं। और ये बहुत अहम नुक्ता है, इमामत की जो जिम्मेदारी है वो रूहानी रहनुमाई का सिलसिला। जी जी। वो अपने बीमार बेटे अली ज़ैनुल आबिदीन को सौंपते हैं। वही हैं जो इस सानहे के बाद इमामत की नस्ल को आगे बढ़ाते हैं। सही। फिर थके हुए, जख्मों से चूर और बिल्कुल तन्हा वो खैमे के सामने बैठ जाते हैं। अकेले। बिल्कुल अकेले। वहाँ शिमिर नामी एक शख्स है, उसके उकसाने पर कुछ सिपाही आगे बढ़ते हैं और उन पर हमला कर देते हैं और उन्हें शहीद कर दिया जाता है। जी। जराए में 33 नेज़ों और 34 तलवारों के जख्मों का जिक्र मिलता है। इतने जख्म। जी। और सिनान बिन अंस नामी शख्स था जिसने आखिरी ज़रब लगाई और सर तन से जुदा किया। ये वाक़या जिसे तारीख सानिहाए करबला कहती है, ये जुमा का दिन था, 10 मुहर्रम 61 हिजरी, यानी अगर ईसवी कैलेंडर में देखें तो 10 अक्टूबर 680 ईस्वी। जी, तारीख बिल्कुल वाज़ेह है। यहाँ वो मौर्रिख एडवर्ड गिबन की बात याद आती है, जो अगरचे बराह रास्त जराए का हिस्सा नहीं मगर एक बैरूनी जाविया देती है कि हाँ, उन्होंने कहा था कि एक दूर दराज ज़माने और सरजमीन में भी हुसैन की अलमनाक मौत इंतहाई सर्द दिल क़ारीन के दिल को भी पिघला देगी। बिल्कुल। और फिर 2 दिन बाद करीबी गांव था गादरिया, वहां से बनु असद कबीले के लोग आए। जी, उन्होंने आकर इमाम हुसैन और उनके साथियों के अजसामे मुबारका को वहीं उसी मैदान में दफन किया। ज़राए में इमाम हुसैन के ख़ानदान का भी जिक्र आता है, ज़ाहिर है, जो इस सानहे का हिस्सा थे। जी बिल्कुल, उनकी अज़वाज का जिक्र है, औलाद का जिक्र है, 4 बेटे और 2 बेटियां।
उनमें से कुछ तो वहीं शहीद हुए और कुछ जैसे बीबी ज़ैनब और इमाम ज़ैनुल आबिदीन वो असीर होकर कूफा व शाम गए। और यही खानदान जो बच गया, जो गवाह बना, ये हमें याद दिलाता है कि ये सिर्फ तारीख का एक वाक़या नहीं है, ज़राए उसे एक गहरी रूहानी अलामत के तौर पर भी पेश करते हैं। बिल्कुल, ख़ास तौर पर अगर हम शिया और इस्माइली तफ़हीम को देखें, जैसा कि ज़राए में इशारे मिलते हैं, तो करबला सिर्फ बाहर की जंग नहीं, ये इंसान के अंदर की कशमकश है। अंदर की जंग कैसे? यानी नफ्स और रूह की जंग, खौफ और ईमान की। इमाम हुसैन का मकसद ज़राए के मुताबिक कोई ज़मीन या ताकत का हुसूल नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि वो हक के लिए, सच्चाई के लिए, अदल यानी इंसाफ के लिए और नूर यानी इलाही रोशनी के लिए खड़े हुए थे। सर ना झुकाना जुल्म के सामने, ये हर हाल में इलाही उसूलों पर, सच्चाई पर कायम रहने की हिम्मत की अलामत है। तो ये सिर्फ माजी का किस्सा नहीं बल्कि एक जिंदा पैगाम है एक तरह से। जी हाँ, खास तौर पर जिंदा इमाम के पैरोकारों के लिए। ज़राए यही बताते हैं कि करबला इमाम की जारी रोशनी की याद दहानी है। ये इखलाकियात, आजिज़ी, खिदमत खल्क और खुदा से मोहब्बत का रास्ता दिखाती है। तो इस जाविये से देखें तो मुहर्रम सिर्फ माजी का सोग नहीं है, बल्कि हाल में अपनी रूह को बेदार करने का एक मौका है। तो अगर हम इन तमाम ज़राए को सामने रखें तो मरकजी ख्याल क्या निकलता है? शायद यही कि करबला एक मुसलसल पुकार है। जी, एक पुकार, बामकसद जिंदगी गुजारने की, नाइंसाफी के सामने खड़े होने की और खुदा की रहनुमाई से जुड़े रहने की। बिल्कुल। और शायद एक आखिरी नुक्ता हम सोचने के लिए छोड़ सकते हैं जी, कि सिर्फ याद मनाने से आगे बढ़कर करबला में जो हक और इंसाफ के लिए खड़े होने के उसूल बयान हुए हैं, वो आज के दौर में हमारे अपनी जिंदगियों में कैसे लागू हो सकते हैं। चाहे वो छोटे छोटे फैसले ही क्यों ना हो, उन उसूलों का इतलाक कैसे मुमकिन है, ये एक अहम सवाल है।